بعد میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا۔ اور مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے نوکریاں بیچی ہیں۔ کسی کو شک ہے تو ایک نیب میں درخواست دے دیں۔ بعض وقت کہتے ہیں جی ٹھیکیداروں سے کمیشن لیا گیا ہے، مسکین سا آدمی ہوں جی، جس نے مقابلہ کرنا ہے آ جائے۔ پی ایم ایل این کی اب حالت یہ ہے اس وقت ایبٹ آباد کے اندر کہ پچھلے دنوں مریم بی بی آئی تھی تو ایک تمبو کے اندر انہوں نے ورکر کنونشن وہ تو کیا۔ کہہ رہے تھے بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سہیل عباسی ہوں۔ آج میرے ساتھ صوبے کی ایک قداور شخصیت موجود ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب۔ اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، ملکی حوالے سے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اب بتائیے گا اس وقت جو پی ٹی آئی جو ہے بالکل ٹارگٹ پہ ہے اور جیل برو تحریک بھی جاری ہے، کے پی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ایک پرامن احتجاج کا طریقہ ہے، خان صاحب نے اعلان کیا ہے اور لاہور سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اب باری باری ہر شہر جو ہے وہاں کے ہمارے ورکرز جو ہیں، ہماری لیڈرشپ وہ گرفتاریاں دے گی۔ اس کا بنیادی مقصد جتنے بھی ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم وفاقی امپورٹڈ حکومت پہ پریشر ڈال سکیں کہ وہ کسی طرح انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ دیکھیں اس وقت ملک تباہی سے دوچار ہے، ڈالر جو ہے اس کو پر لگے ہوئے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی اور یہ بیڈلی فیل ہو چکی ہے یہ امپورٹڈ حکومت۔ جتنی جلدی اسے جان چھڑائی جائے یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے، جتنا یہ لنگر آن کریں گے ملک مزید تباہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنے 2 صوبوں کی قربانی دی حکومتوں کی، اور تاکہ یہ الیکشن کرائیں اور کوئی پاپولر حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ دیکھیں جب تک پاپولر حکومت نہیں آتی دنیا ٹرسٹ نہیں کرے گی پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام ٹرسٹ نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ شیک ہو چکا ہے بری طرح۔ عمران خان نے ان کو ووٹ کا حق دیا، ان امپورٹڈ حکمرانوں نے ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا، اور پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فارن ریمیٹنسز دیں۔ تو یہ بہت سے عوامل ہیں، جب تک یہ حکومت جاتی نہیں ہے اس وقت تک پاکستان دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے اب پہلے دھرنے تھے اور ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز تھی، ابھی جیل بھرو تحریک جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، اور ہم نے اس کو اب چیلنج سمجھ کے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی باری باری ہر شہر کا نمبر آئے گا اور ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ آپ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ بالکل، میں تو فرنٹ سے لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایبٹ آباد میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا، اور ہمارے باقی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے ورکرز بھی بہت بڑی تعداد میں گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایبٹ آباد کے بات کر لیتے ہیں، آپ نے کافی میگا پروجیکٹس دیے، خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے۔ آپ جب وزیر تعلیم بھی تھے تو آپ نے بہت سے علاقوں کو یہاں پہ ڈگری کالج بھی، اسکول دی، یونیورسٹی آپ نے دی۔ کوئی ایسا کام جو رہ گیا ہو آپ سوچ رہے ہوں کہ ابھی مجھے وہ کرنا ہے؟ دیکھیں کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور ہر آنے والا نیا وقت نئے تقاضے لے کے آتا ہے۔ ہم نے جتنا بھی ہمیں وقت ملا ہے تحریک انصاف کے دور میں، ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام کیے ہیں جن کی ماضی میں کوئی بھی مثال نہیں دے سکتا۔ حالانکہ اس شہر سے بڑے بڑے عہدے لوگوں نے لیے لیکن وہ ناکام رہے۔ ہم نے یونیورسٹی بنائی، ہم نے 10 کالجز اس ضلع کے اندر دیے۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنے حلقے کا سوچا، میں نے پورے ڈسٹرکٹ کا سوچا ہے۔ ہری پور میں بھی آپ نے ایک بڑا اچھا آسٹریا پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز، یہ ایک پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ ہے، پاکستان میں اس طرح کا ادارہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہمارا یہ تھا کہ جتنا بھی وقت ملا ہے ہم کام کریں۔ ہم نے ایبٹ آباد میں اس کو ٹورسٹ سٹی بنانے کے لیے بڑے بڑے پارک ڈیولپ کیے ہیں۔ آپ شملہ پارک دیکھ لیں، ملک پورہ پارک دیکھ لیں، جناح پارک دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ابھی بھی ایک اور پارک جو ہے وہ شروع ہے شملہ پہاڑی کے ساتھ ہی، ایڈونچر پارک، ساتھ سپورٹس کی میں نے بہت سے کام کیے۔ وہاں پہ بھی کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے، کام شروع ہے، اور ابھی 275 کنال مزید اراضی ہم نے حاصل کر لی ہوئی ہے۔
یہ جو ہمارا ایبٹ آباد بائی پاس ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سپورٹس کمپلیکس تعمیر ہو جائے گا۔ ایبٹ آباد مری روڈ کی ڈوئلائزیشن، ایبٹ آباد بائی پاس، یہ کوئی ریسکیو 1122، تو یہ اتنے بڑے منصوبے ہیں کہ جن کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اچھا، کچھ پہلے شکایات عوام کو ہوتی تھیں ایبٹ آباد کی کلاس 4 کی نوکریاں جو ہیں وہ اٹک پار سے لوگ بھرتی ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ مقامی لوگ کافی تعداد میں جو ہیں وہ بھرتی ہوئے، اس میں بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے نوکریاں بیچی ہیں۔ کسی ایک کو تو لے کے آ جائیں سامنے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے پاس پریس کلب ہے، میں تو چیلنج کرتا ہوں کسی کو لے آئیں، وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں جو یہ کہے کہ جی ہم سے کسی نے نوکریوں کے پیسے لیے ہیں۔ یہ کمینگی ہم نے زندگی بھر نہیں کی اور نہ آئندہ کریں گے اللہ کے فضل سے، اور میں تو پچھلے 20-22 سال سے پالیٹکس میں ہوں۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، آپ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو وہ اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں، اور جب نہ نکال سکے تو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، نیب موجود ہے، کسی کو شک ہے تو ایک نیب میں درخواست دے دیں اور ہمیں بلا لیں وہ نیب والے، اور چیک کر لیں کہ بھئی ہم نے کس سے پیسے لیے ہیں یا ہمارے کسی شخص نے لیے ہیں۔ تو یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، بے بنیاد ہے، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ بعض وقت کہتے ہیں جی ٹھیکیداروں سے کمیشن لیا گیا ہے جی فلاں روڈ میں، تو اس ٹھیکیدار کو پوچھ لیں، محکمے کو پوچھ لیں۔ دیکھیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ثبوت بھی سامنے آ جاتے ہیں، ایسے زبانی بات نہیں ہوتی۔ تو کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں ہمارے سامنے، ہم چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، جنرل الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو بہت جلدی دیکھ رہا ہوں، بیکاز ابھی چونکہ سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، خاص طور پہ ان 2 اسمبلیوں کے، اور اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ 90 ڈیز میں یہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ایک اور پریشر آ جائے گا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ امیڈیٹلی مرکزی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر کے جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، بیکاز ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ 2 صوبوں کے الیکشن ہو اور پھر 6 مہینے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کرے مرکزی، اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو۔ اس وقت دونوں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں، اور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، تو یہ ان کو سوٹ شاید نہ کرے۔ اور پاکستان کو بھی جو سوٹ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، الیکشن کے نتیجے میں پاپولر گورنمنٹ آئے، تاکہ پاکستان جس تباہی سے دوچار ہو رہا ہے اس سے اللہ اس کو بچا دے۔ اچھا بتائیے گا، ایبٹ آباد میں مشتاق احمد غنی کا کمپیٹیٹر نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ؟ میں مسکین سا آدمی ہوں جی، جس نے مقابلہ کرنا ہے آ جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے جو سیاست کی ہے میں ڈرائنگ روم سے نکال کے اس کو سٹریٹ پہ لایا ہوں، یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ سیاست خاصی مشکل بنا دی ہے میں نے بعض لوگوں کے لیے۔ میری طرح کی سیاست انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں مسلسل اپنے عوام سے رابطے میں رہتا ہوں، ریگولرلی اپنے پبلک ڈیز کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، پشاور میں بھی کرتا ہوں۔ صوبائی اسمبلی کے دروازے ایبٹ آباد کے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنا صرف ID کارڈ دکھاتے ہیں، ان کو پاس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب لوگ دے فیل پراؤڈ کہ بھئی ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے، یا ہمارا کوئی نمائندہ ایسا ہے جو کہ ہم سے رابطے میں بھی ہے، ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم تیار ہیں، جس نے بھی مقابلہ کرنا ہے آ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ اس وقت آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اپنے مقابلے میں جب جنرل الیکشن آتے ہیں، یا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون ہے مقابلہ؟ دیکھیں مقابلہ تو PTI ورسز مسلم لیگ نون ہی ہوتا ہے، بیچ میں آزاد بھی کچھ لچ تلنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ تو ایک یوزول سی بات ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خود کھڑے کر دیتے۔ نہیں، ہم نے تو کبھی کھڑے نہیں کیے، لیکن مقابلہ بہر کیف PTI ورسز PMLN ہی ہے، لیکن PMLN کی اب حالت ہی ہے اس وقت ایبٹ آباد کے اندر کہ پچھلے دنوں مریم بی بی آئی تھی، تو ایک تمبو کے اندر انہوں نے
ورکر کنونشن وہ تو کیا. کہہ رہے تھے بارش ہے اس لیے ہم نے کیا. نہیں کدھر بارش تھی جی, دیکھیں وہ بھی نہیں بھر سکے اچھی طریقے سے. جب بارش تھی تو منسوخ کر دیتے, ذرا ویدر فورکاسٹ دیکھ کے رکھنا چاہیے. اتنی بڑی لیڈر وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کالج گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے, لیکن لوگ کدھر سے لاتے کالج گراؤنڈ کے لیے, بیکاز جو لوگوں کا اس وقت صورتحال ہے وہ نون کا نام لینا پسند نہیں کرتے. کہ عمران خان کے دور میں بالکل ہماری اکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی تھی, وہ مسائل جو یہی ہمیں وراثت میں دے گئے تھے. اور حالانکہ ایکسکیوز می, کووڈ کا ہمارا ایک سال اس میں برباد ہوا. جو شروع کا سال تھا وہ ان کی جو ہمیں چیزیں ملی وہ تھا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. تو ٹوٹل یہ 3-4 ساڑھے 3 سال کی حکومت تھی عمران خان کی, اور اس کے اندر ان ساری مشکلات کے باوجود انہوں نے قابو پا لیا. اور آپ کی یہ فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ گواہ ہیں کہ بند انڈسٹری کو انہوں نے چلا دیا, ان کو ورکر نہیں مل رہے تھے وہاں پہ, اور ہمیں بنگلہ دیش اور ہندوستان سے زیادہ آرڈرز ملنے شروع ہو گئے تھے کاٹن کے. تو آج سارا کچھ بند ہو گیا ہے پاکستان میں, اور لوگ پریشان حال ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے. تو ڈی ایچ کیو آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جس کو ابھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ لیکن کمپلیکس میں کچھ جو ہے بے قاعدگیاں سامنے آتی رہی ہیں, آپ کے دور میں بھی آتی ہیں, ابھی بھی آ رہی ہیں, تو اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا اس جن کو وہاں سے؟ دیکھیں کمپلیکس کا جو المیہ ہے وہاں ڈفرینٹ قسم کے مافیاز ہیں. اب انفارچونیٹلی وہاں کی جو بھی ایڈمنسٹریشن بار بار تبدیل کی گئی ہے, لیکن وہ حالات پہ قابو نہیں پا سکے. یہ کام تو ظاہر ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہوگا ہاسپٹل میں. اب ایم پی ایم این اے تو جا کے وہ کام نہیں کر سکتے, تو توقع رکھنی چاہیے کہ اب جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاید ان معاملات کو سنبھال لے. اور ہم نے یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن یہ تو کر دی ہم نے, یہ تو نوٹیفائی ہو چکا ہے, اس کا کام جاری ہے. اب اس کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ کمپلیکس کے ہم پلہ ہاسپٹل ہوگا. وہ بھی کیٹیگری اے ہے, یہ بھی کیٹیگری اے ہوگی. تو ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں یا ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, یہ سارے لوگ اسی ہاسپٹل کو پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو یہاں یہ تمام تر سہولیات میسر ہوں گی. دوسرا کمپلیکس سے جو لوڈ ہے کم ہو جائے گا. اور ابھی کمپلیکس کا جو ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہ نام میں تو ایبٹ آباد کی ہاسپٹل ہے, لیکن یہاں گلگت بلتستان, کوہستان, آزاد کشمیر, کہاں سے پیشنٹ آتے ہیں, وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اندر جلوس نظر آتے ہیں ہاسپٹل کے اندر. تو بہتر ہمیں تو یہ ہاسپٹل سے بڑا فائدہ پہنچے گا. اور کوشش یہ بھی کی گئی ہمارے دور میں کہ مانسیرا, بٹگرام, کوہستان کے جو ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, ان کو بھی کیٹیگری اے کیا جائے تاکہ لوڈ کم ہو جائے کمپلیکس کے اوپر سے. اچھا, برن یونٹ یہاں پہ کوئی اس طرح کا میرے خیال سے نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے کوشش کی تھی اور یہ بالکل فائنل سٹیجز پہ ہم لے گئے تھے. انشاءاللہ جلدی یہ برن یونٹ یہاں پہ ہم قائم کریں گے. اس کے لیے ہم نے جگہ بھی سجیسٹ کر دی تھی. اچھا بتائیے, یہ طاقت کا جو توازن ہے اس کا ایک نشہ بھی ہوتا ہے, یہ نشہ آپ پہ بھی چڑھا کبھی؟ میں تو آپ کے سامنے ہوں, آپ نے یہ نشہ اگر مجھ پہ کبھی دیکھا ہے تو آپ ہی اس کا بتا دیں. میری طرح کون شخص ہوگا جب میں جاتا ہوں شہر میں یا کدھر بھی, جگہ جگہ عام ایک بچہ بھی میری گاڑی کو روک لیتا ہے, میں اتر جاتا ہوں, وہاں بھی ان کی بات سنتا ہوں. اور میں گورنر رہا, میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں گورنر ہوں. میں کبھی پروٹوکول لے کے نہیں آیا, بلکہ ایک دفعہ میں ادھر تھا اور میں نے ہزارہ یونیورسٹی جانا تھا, اور یہاں پروٹوکول خود بخود ہی وہ اپنی روٹین میں گھر پہ آ گیا. میں نے سارے کے سارے واپس بھیج دیے. میں نے کہا بس ایک گاڑی اور ایک پولیس کی میرے لیے کافی ہے. اور پچھلے دونوں موجودہ گورنر صاحب آئے ہیں, تو جو روٹ لگے ہیں اور جو شہر میں 30-40 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے دندناتی پھر رہی تھی, تو ہم نے کبھی پروٹوکول انجوائے نہیں کیا. اور یہ طاقت کا نشہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تکبر کی علامات ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ میرے دروازے آج سے 20-22 سال پہلے کھلے تھے اور آج تک کھلے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھلے ہی رہیں گے. آپ نے بہت سے ہاؤسز کی سیاست جو ہے وہ باغ میں لے آئے ہیں اس کو, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ لوگ زیادہ پیار کرنا شروع ہو گئے یا آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں؟
نہیں، میں بھی لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور لوگ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں. اٹ ٹیکس ٹو میک اے کول. اگر میں لوگوں سے دوری کروں اور ایک گیپ رکھ لوں تو کون میری طرف آئے گا؟ تو میں نے وہ گیپ جو ایک سیاستدانوں میں اور عوام میں ہوتا تھا، میں نے وہ گیپ ختم کیا ہے. تو اب میرے پاس لوگ بڑے فریکوینٹلی آتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ مجھے اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں. ان کو کوئی خاص ڈفرینس محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں یا مجھ میں کوئی خاص فرق ہے، اور میں نے وہ فرق ہونے بھی نہیں دیا کبھی. ہم نے دیکھا تحصیل میئر کا الیکشن تھا تو آپ کی ایکٹیویٹی ان کے ساتھ تھی. ابھی جب دوبارہ ضمنی الیکشن اناؤنس ہوا تب بھی آپ ایکٹیو ہو گئے. تو یہ محور آپ کے گرد ہی گھومتا ہے ایبٹ آباد میں ہمیں نظر آ رہا ہے. کسے دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا نیشنل اسمبلی کا؟ ڈاکٹر اظہر صاحب بھی ہیں، علی خان صاحب بھی ہیں، علی اصغر صاحب بھی آ گئے ہیں. دیکھیں، لیٹ دا ٹائم کم. یہ فیصلے پارٹی کی مرکزی قیادت نے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں کرنے ہوتے. اور جس کے پاس بھی پارٹی کا ٹکٹ ہوگا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. چونکہ اس وقت جو لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے وہ عمران خان ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم سب کے لیے قابل قبول. جو یہ نام میں نے لیے جیل بھرو تحریک میں، یہ آئیں گے آگے؟ آئیں گے بالکل. ان میں سے یہ لوگ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ ایبٹ آباد میں اس دن بہت بڑا اجتماع ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے بڑے سخت باتیں بھی، بڑے سخت سوال تھے، آپ نے دیکھا سنا. اسپیکر صاحب نے ان کا بڑے پیار سے جواب دیا. یہاں پہ شاید کوئی اور ہوتا تو اس کے جذبات ابھر کے سامنے آ جاتے. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.